دریائے دجلہ کے کنارے سے لے کر افریقہ کی دھوپ میں جھلستی ریت تک ایک ایسی داستان جو آج تک تاریخ کے صفحات پر جلتی ہوئی لکھی ہوئی ہے۔ جب صدام حسین کی لاش پھانسی کے تختے سے لٹک رہی تھی تو عرب دنیا کی خاموشی میں صرف ایک ہی آواز بلند تھی۔ وہ آواز تھی لیبیا کے طوفانی لیڈر کی، معمر قذافی، وہی شخص جسے مغرب نے مشرق وسطیٰ کا پاگل کتا قرار دیا تھا، آج عرب تختوں کے سامنے کھڑا تھا اور چیخ رہا تھا، اگر ہم نے آج امریکہ کو نہ روکا تو کل تمہاری باری ہوگی۔ بادشاہ ہنسے، لیکن قذافی کی پیش گوئی شے بہ شے سچ ثابت ہونے والی تھی۔ صدام کے بعد امریکہ کی نظر اسی لیبیائی باغی پر تھی۔ سوال یہ تھا، آخر یہ قذافی کون تھا جس میں اتنی ہمت تھی کہ وہ اکیلے ہی پوری دنیا کے سامنے آ کھڑا ہو؟ آج سے 1400 سال پہلے جب ریت پر مسلمانوں کے گھوڑوں کی ٹاپیں گونجتی تھی، لیبیا کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں فتح کیا گیا، اور اتنی مضبوطی سے فتح کیا گیا کہ اگلے 1300 سال تک کوئی طاقت اس سرزمین کو مسلمانوں سے چھین نہ سکی۔ مگر عثمانی خلافت کے آخری ایام میں اٹلی نے حملہ کیا اور لیبیا کی آزادی کے لیے ایک نیا باب لکھا گیا جس کا نام تھا عمر مختار۔ صحرا کا وہ بزرگ جس کی آنکھوں میں آگ تھی اور ہاتھوں میں قرآن۔ اطالویوں نے اسے پھانسی دے دی، مگر اس کی روح ان ہزاروں سپاہیوں میں پیوست تھی جو اس کی فوج میں شامل تھے۔ انہی غریب سپاہیوں میں سے ایک کی جھونپڑی میں دوسری جنگ عظیم کی آندھیوں کے درمیان ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام رکھا گیا معمر قذافی۔ باپ ہر رات بیٹے کو عمر مختار کی کہانیاں سناتا اور انہی کہانیوں میں قذافی کو اپنی زندگی کا مقصد مل گیا۔ 9 برس کا قذافی دیکھ رہا تھا کہ لیبیا آزاد ہو گیا ہے، مگر یہ آزادی صرف ایک نام تھی۔ عالمی طاقتوں نے اپنا کٹ پتلی بادشاہ بٹھا دیا تھا۔ لیبیا تھا تو آزاد، مگر غربت کی وادیوں میں کھویا ہوا تھا۔ پھر ایک دن ہوا، لیبیا کی سرزمین کے نیچے سے تیل کا خزانہ نکلا۔ وہی لیبیائی جو کل $30 کماتا تھا آج $2000 کمانے لگا، مگر خوشی زیادہ دیر قائم نہ رہی۔ کٹ پتلی بادشاہ نے سارا تیل انگریزوں کے حوالے کر دیا۔ عوام غصے میں ابل پڑی، اور اس غصے میں ایک نوجوان فوجی افسر بھی شامل تھا جس کا نام تھا معمر قذافی۔ 6 دن، جی ہاں، بس 6 دن لگے عرب کی بڑی بڑی فوجوں کو اسرائیل کے سامنے گھٹنے ٹیکنے میں۔ لیبیا کا بادشاہ خاموش تھا، ایک کٹ پتلی کی طرح۔ عوام نے الزام اس پر لگایا اور پھر وہ ہوا جو ہونا تھا۔ جی ہاں، بادشاہ فرار ہو گیا۔ تخت خالی تھا، ہر آنکھ آرمی چیف کی طرف دیکھ رہی تھی، مگر جب ریڈیو پر تقریر شروع ہوئی تو لوگ دنگ رہ گئے۔ یہ آرمی چیف نہیں تھا، یہ کوئی اور تھا، کیپٹن معمر قذافی، محض 27 برس کا نوجوان جس نے اپنے چند فوجی دوستوں کے ساتھ مل کر پوری بغاوت کی منصوبہ بندی کی تھی۔ آرمی چیف کو گرفتار کر لیا گیا تھا، اور قذافی نے صرف 2 گھنٹوں میں ملک کے ہوابازی اڈوں، ریڈیو اسٹیشنوں اور ہر اہم مقام پر قبضہ کر لیا۔ اس نے مارشل لا کا اعلان کیا، پہلے حکم میں امریکی فوجیوں کو نکال باہر کیا، انگریزوں کو تیل سے دور کیا، اور پہلی بار لیبیا کا تیل لیبیا کے اپنے ہاتھ میں آیا۔ قذافی نے ابھی تخت سنبھالا ہی تھا کہ مشرق وسطیٰ میں ایک اور جنگ چھڑ گئی۔ جی ہاں، پاکستان اور انڈیا کے درمیان۔ قذافی نے کھلے عام پاکستان کی حمایت کی۔ اندرا گاندھی کو خط لکھا، آپ نے پاکستان پر حملہ کر کے بڑی زیادتی کی ہے۔ یہیں سے ذوالفقار علی بھٹو اور قذافی کی دوستی پروان چڑھی۔ قذافی نے پاکستان آ کر پہلی بار OIC کانفرنس میں اعلان کیا، پاکستان کو ایٹمی طاقت ہونا چاہیے۔ لیبیا اور پاکستان کے درمیان خفیہ ایٹمی ڈیلز شروع ہوئیں، مگر یہ دوستی زیادہ دیر قائم نہ رہی۔ جب ضیاء الحق نے مارشل لا لگایا، سارے ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا گیا ہے۔ بھٹو کو پھانسی ہوئی اور پاکستان نے لیبیا سے اپنے تعلقات توڑ دیے۔ قذافی نے جواب میں تمام پاکستانیوں کو لیبیا سے نکال دیا، اور پھر وہ اندرا گاندھی کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھانے لگا۔ انڈین وزیر اعظم لیبیا پہنچی، کیونکہ وہ جانتے تھے قذافی اب کوئی عام آدمی نہیں بلکہ دنیا کے طاقتور ترین لیڈروں میں سے ایک تھا۔ عرب اسرائیل جنگ
مصر اور شام ایک بار پھر ہار گئے۔ قذافی نے عرب لیڈروں سے کہا، اسرائیل کو ہرانا ناممکن ہے جب تک امریکہ اس کی پشت پر ہو۔ ہمیں پہلے امریکہ کو سبق سکھانا ہوگا، اور امریکہ کی کمزوری ایک تھی، تیل۔ قذافی نے سعودی بادشاہ شاہ فیصل کے ساتھ مل کر امریکہ کو تیل فروخت کرنے پر پابندی لگا دی۔ قیمتیں آسمان کو چھونے لگیں اور اسی دولت سے قذافی نے لیبیا کو سنوارنا شروع کیا۔ بے گھر کو گھر ملا، گاڑی لینے والے کو آدھی قیمت حکومت دیتی تھی، شادی کرنے والے نوجوان کو لاکھوں ملتے تھے۔ اور پھر قذافی نے وہ کیا جو کسی مسلمان لیڈر کی ہمت نہ کر سکی، فلم دی میسج بنوائی۔ اسلامی اسکالرز مخالف تھے، مگر قذافی کو کوئی پرواہ نہ تھی۔ اس نے لاکھوں ڈالر لگا دیے۔ جنگ بدر، جنگ احد کے مناظر اس کی فوج کے لوگوں نے شوٹ کیے، اور یوں وہ عرب دنیا کا سب سے بڑا لیڈر بن گیا، خاص کر جب شاہ فیصل شہید ہو گئے۔ قذافی نے اپنی مشہور گرین بک لکھی، مگر ابھی عرب دنیا میں ایک نیا چیلنجر پیدا ہوا تھا، اس کا نام تھا صدام حسین۔ صدام نے امریکہ کے کہنے پر ایران پر حملہ کر دیا۔ سارے عرب لیڈر صدام کے ساتھ تھے مگر ایک کے سوا، معمر قذافی۔ قذافی نے صدام سے کہا، تم امریکہ کے کہنے پر مسلمانوں کو قتل کر رہے ہو؟ صدام کا جواب آیا، ہمارے مرنے والے جنت میں جائیں گے اور ایران کے مرنے والے تمہارے باپ کی طرح جہنم میں جلے گا۔ یہ وہ گالی تھی جو قذافی برداشت نہ کر سکا۔ اس نے ایران کو ہتھیار اور ڈالر بھیجنے شروع کر دیا۔ ایران صدام پر بھاری ہونے لگا۔ تب امریکہ خود میدان میں اترا، جنگی جہاز ایران کی سرحدوں پر کھڑے کر دیے، اور پھر وہ ہوا جس نے تاریخ بدل دی۔ امریکہ نے ایران کا مسافر طیارہ تباہ کر دیا، 300 بے گناہ لوگ شہید ہوئے۔ لیکن عجب کہانی ہے کہ کچھ ہی عرصے بعد امریکہ کا ایک مسافر طیارہ بھی تباہ ہو گیا۔ تحقیقات میں پتہ چلا ماسٹر مائنڈ ایک لیبیائی پروفیسر تھا۔ امریکہ نے سارا الزام قذافی پر اٹھا کر ڈال دیا۔ لندن میں لیبیا کے سفارت خانے کے باہر مظاہرے ہوئے، سفارت خانے سے فائرنگ ہوئی، ایک برطانوی پولیس افسر مارا گیا۔ جرمنی میں امریکی فوج پر بم حملہ ہوا۔ امریکہ کا صبر ختم ہو چکا تھا۔ رونالڈ ریگن ٹی وی پر آیا اور پوری دنیا کے سامنے بول اٹھا، مشرق وسطیٰ کا پاگل کتا۔ اور پھر امریکی طیارے اڑے، قذافی کے محلوں پر میزائل برسے، اس کی گود میں کھیلتی ہوئی بیٹی ہانا قذافی شہید ہو گئی۔ قذافی بچ گیا، مگر امریکہ نے اس کی کمر توڑنے کے لیے پابندیاں لگا دی۔ پوری دنیا قذافی سے کنارہ کش ہو گئی۔ صرف ایک لیڈر نے اس کا ساتھ دیا، نیلسن منڈیلا۔ منڈیلا نے کہا، جب ہم پر برا وقت تھا صرف قذافی نے ہمارا ساتھ دیا، آج ہم اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ اتنی قریبی دوستی کہ منڈیلا نے اپنے نواسے کا نام جنوا قذافی منڈیلا رکھا، مگر پابندیاں اتنی سخت تھی کہ لیبیا کی معیشت ڈوبتی جا رہی تھی۔ قذافی بوڑھا ہو رہا تھا، اس کی جھریاں اسے پریشان کرتی تھی۔ اس نے پوری دنیا سے ڈاکٹر منگوائے، برازیل، اٹلی، پاکستان، اور خفیہ طور پر اپنے گھر میں پلاسٹک سرجری کروائی۔ نتیجہ مائیکل جیکسن والا حشر، چہرہ مزید بگڑ، اور پھر وہ حرکتیں شروع ہوئیں جو قذافی کو باقی سب سے منفرد بناتی تھی۔ جب کسی ملک جاتا ہوٹل میں نہیں ٹھہرتا، اپنا خیمہ خود لے جاتا۔ اسی خیمے میں وہ دنیا کے لیڈروں سے ملتا۔ ایک بار ڈونلڈ ٹرمپ کی زمین پر خیمہ لگایا تو ٹرمپ اور امریکیوں نے اسے بے عزتی سے نکال باہر کیا۔ اور پھر اس کی خواتین باڈی گارڈز کی فوج، 400 خوبصورت خواتین جو شادی نہیں کر سکتی تھی۔ قذافی کا کہنا تھا، میں ان کے ذریعے عرب عورتوں کی آزادی دکھانا چاہتا ہوں۔ ان میں سے ایک نے اسے بچانے کے لیے اپنی جان بھی قربان کر۔ لیکن قذافی کی زندگی کا سیاہ ترین باب اٹلی میں لکھا گیا، اور وہ اٹلی گیا اور اعلان کیا، میں اطالوی عوام کو اسلام کی دعوت دینا چاہتا ہوں۔ اطالویوں نے کہا، ٹھیک ہے، ہم لوگ جمع کر دیتے ہیں۔ قذافی نے کہا، نہیں، مجھے صرف 18 سے 35 سال کی لمبی گوری لڑکیاں چاہیے۔ اس کے افسروں نے لڑکیوں کو پارٹی کے لالچ میں بلایا۔ جو شرائط پر پوری نہ اترتی انہیں گیٹ سے ہی لوٹا دیا جاتا۔ 200 لڑکیوں کو قذافی نے اسلام کی دعوت دی۔ اس حرکت کے بعد پورے یورپ میں لوگ نہ صرف قذافی کا بلکہ اسلام کا بھی مذاق اڑانے لگے، اور اسی پر بنی وہ مشہور فلم دی ڈکٹیٹر، جس نے قذافی کو دنیا کی نظر میں مزید گرا دیا۔ امریکہ نے صدام پر ایٹم بم کے جھوٹے الزام لگائے۔ جارج بش نے اعلان کیا، صدام کے پاس 2 دن ہیں۔ صدام نہ بھاگا، امریکہ نے حملہ کر دیا۔ صدام کے بیٹے، پوتے، خاندان سب مارے گئے، اور آخر صدام بھی گرفتار ہوا۔ دنیا نے امریکہ کے ڈر سے صدام کا ساتھ چھوڑ دیا، مگر اس کا پرانا دشمن قذافی ہی اس کی مدد کو آیا۔ قذافی نے اپنی اکلوتی بیٹی عائشہ قذافی کو بھیجا، وہ وکیلوں کے ساتھ صدام کا کیس لڑتی رہی۔
جب پتہ چلا کہ پھانسی یقینی ہے تو قذافی نے ایک آخری خطرہ مول لیا۔ اس نے خفیہ نیٹ ورک کے ذریعے جیل تک رسائی حاصل کی اور امریکی گارڈز کو پیسوں کی لالچ دی۔ صدام کو فرار کرانے کی کوشش کی گئی مگر عراقی ججوں کو پتہ چل گیا۔ انہوں نے پھانسی آگے بڑھا دی اور صدام حسین پھانسی کے تختے پر چڑھ گیا۔ صدام کے بعد عراق تباہ ہو گیا، 10 لاکھ لوگ مارے گئے۔ جب بش عراق گیا تو اسے جوتے تک مارے گئے۔ اس بندے کو گرفتار کیا گیا اور پھر عائشہ قذافی نے اسے بھی بچا لیا۔ دبئی سے لیبیا کے لیے ایک کارگو شپ روانہ ہوئی، امریکہ نے اسے روک لیا۔ اندر تھے ایٹم بم بنانے کے ہزاروں ٹیوبز۔ اب تک امریکہ صدام پر الزام لگا رہا تھا مگر اب اس کی نظریں قذافی پر پڑی۔ قذافی نے صدام کا انجام دیکھ رکھا تھا۔ اس نے فوراً اعلان کر دیا لیبیا کبھی ایٹم بم نہیں بنائے گا۔ امریکہ نے سپلائرز کے نام مانگے، قذافی نے سب کے سب سامنے رکھ دیے اور سب سے اوپر نام تھا پاکستانی سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان۔ امریکہ نے پاکستان پر پابندیاں لگا دی، پاکستان کی معیشت ڈوبنے لگی۔ پھر ایک دن عبدالقدیر خان ٹی وی پر آئے، انہوں نے تمام ذمہ داری قبول کی، معافی مانگی اور گرفتار ہو کر اپنے گھر میں قید کر دیے گئے۔ قذافی نے چلاکی سے پاکستان کو قربانی کا بکرا بنا کر اپنی جان بچا لی۔ صدام کی تباہی نے قذافی کو بدل دیا، اس نے امریکہ سے دوستی کر لی، پابندیاں ہٹ گئیں، لیبیا کی معیشت پھر سے اٹھنے لگی۔ مگر قذافی تو قذافی تھا۔ چند سال بعد جب معیشت مضبوط ہوئی پھر وہ اپنی پرانی حرکتوں پر آ گیا، لیکن اب اس نے عربوں سے منہ موڑ لیا، اعلان کیا عرب ورلڈ مر چکی ہے۔ اب اس کی نظر افریقہ پر تھی۔ اس نے افریقی لیڈروں سے کہا اب کوئی بھی افریقی ملک امریکہ کے ساتھ ڈالر میں کاروبار نہیں کرے گا، امریکہ کو ہم سے سونا دے کر خریدنا ہوگا۔ افریقی لیڈروں نے خوشی سے قبول کیا اور انہوں نے قذافی کو ایک نیا خطاب دیا، دا کنگ آف دا کنگز، افریقہ کا شہنشاہ۔ عرب لیگ کانفرنس، قذافی نے سب کے سامنے کہا اگر ہم عرب لیڈر ایک نہ ہوئے تو امریکہ ہم میں سے ایک ایک کر کے سب کو ختم کر دے گا۔ پھر اس نے سعودی بادشاہ کنگ عبداللہ کی طرف رخ کیا اور تم سعودی بادشاہوں کی کوئی حیثیت نہیں، تمہیں انگریز نے لا کر بٹھایا اور آج امریکہ تمہیں پال رہا ہے۔ اصل عرب لیڈر میں ہوں، افریقہ کا شہنشاہ اور پوری اسلامی دنیا کا امام۔ کنگ عبداللہ کا جواب تھا قذافی تمہاری قبر تمہیں بلا رہی ہے۔ یہ قذافی کا پہلا اور آخری دورہ امریکہ تھا۔ قیامت خیز لمحات تھے، ہر لیڈر کو 15 منٹ ملنے تھے۔ قذافی سٹیج پر چڑھا اور 90 منٹ تک بولتا رہا۔ اس نے کہا سیکیورٹی کونسل کا نام بدل کر شیطان کی کونسل رکھا جائے۔ پھر اس نے جذباتی ہو کر اقوام متحدہ کا چارٹر پھاڑ دیا اور اپنی کتاب جس میں اس نے فلسطین کا حل لکھا تھا اٹھا کر اقوام متحدہ کے لیڈر کے منہ پر دے ماری۔ آج تک فلسطین کا حل نہیں نکلا مگر اس دن قذافی کی موت کی گھڑی اور قریب آ گئی۔ تیونس میں ایک غریب شخص نے خود کو آگ لگا دی۔ فیس بک نے اس ویڈیو کو جنگل کی آگ کی طرح پھیلا دیا۔ تیونس کا صدر گرا، مصر کا صدر گرا اور اب باری تھی قذافی کی۔ امریکہ نے خفیہ طور پر لیبیا کے لوگوں کو بھڑکانا شروع کر دیا، ہر جگہ بغاوتیں ہونے لگی۔ جب انٹرویو میں قذافی سے پوچھا گیا تو اس نے کہا میں 40 سال سے لیبیا کا لیڈر ہوں، تمہیں کیا لگتا ہے لوگ میرے خلاف بغاوت کریں گے؟ میری ساری عوام مجھ سے پیار کرتی ہے۔ جبکہ حقیقت بالکل مختلف تھی۔ قذافی نے ہزاروں لیبیائیوں کو قتل کرنے کا حکم دے دیا اور عجیب بات یہ ہے کہ وہ باغیوں کے خلاف جنگ جیت رہا تھا۔ یہ دیکھ کر امریکہ خود میدان میں اتر آیا۔ جنگی جہازوں نے قذافی کے خاندان پر حملے کیے، اس کے 2 بیٹے اور پوتے پوتیاں مارے گئے۔ باغی امریکی طیاروں کے سائے میں دارالحکومت کی طرف بڑھ رہے تھے۔ قذافی امریکی میزائلوں سے تباہ شدہ اپنے محل کے کنڈرات میں کھڑا تھا۔ اس نے آخری بار قوم سے خطاب کیا، میں ہر باغی کو گھر گھر گلی گلی ایک ایک کر کے ماروں گا۔ مگر امریکی طیاروں نے دارالحکومت کو ایسا تباہ کیا کہ قذافی کی پوری فوج ختم ہو گئی۔ اس نے اپنی بیٹی عائشہ کو آخری بار بلایا اور کہا جتنی جلدی ہو سکے لیبیا چھوڑ کر چلی جا۔ پھر وہ اپنے ایک بیٹے کے ساتھ بختر بند گاڑیوں کے قافلے میں غائب ہو گیا۔ نیٹو کا ایک جہاز لیبیا کے صحرا پر سے گزر رہا تھا۔ پائلٹ نے نیچے 75 گاڑیوں کا قافلہ دیکھا، تیزی سے بھاگتا ہوا۔ ڈرونز نے حملہ کر دیا، 11 گاڑیاں تباہ ہو گئیں مگر قافلہ بھاگتا رہا۔ پھر قذافی کی گاڑی کے سامنے والی گاڑی تباہ ہوئی۔ قذافی اور اس کا بیٹا گاڑی سے اتر کر بھاگنے لگے، باغی ان کے پیچھے تھے۔ آخر قذافی تھک گیا، وہ ایک گٹر کے پائپ میں چھپ گیا۔ باغیوں نے اسے گھسیٹ کر باہر نکالا۔ وہی قذافی جس کے پاس دنیا کے سب سے مہنگے محل تھے، جو ہمیشہ اپنی خوبصورت خواتین باڈی گارڈ سے گھرا رہتا تھا،
جس نے خود کو کنگ آف دا کنگز کہلایا، آج ان نوجوان باغیوں کے سامنے گر گڑا رہا تھا، بیٹا مجھے مت مارو، میں نے کیا کیا ہے؟ کہا جاتا ہے اس وقت اس کے پاس اس کی مشہور سونے کی پستول تھی، اور اسی سونے کی پستول سے باغیوں نے اسے گولی مار دی۔ موت کی خبر سب سے پہلے امریکہ پہنچی۔ اوباما نے دنیا کے سامنے اعلان کیا، قذافی مارا گیا۔ سالوں بعد جب اوباما سے پوچھا گیا آپ کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کیا تھی، اوباما نے جواب دیا، لیبیا کو تباہ کرنا میری سب سے بڑی غلطی تھی، کیونکہ قذافی کو مارنے کے بعد باغیوں نے اس کے اور اس کے بیٹے کی لاش کو لیبیا کے بازار کے بیچ ایک بڑے فریج میں رکھ دیا تاکہ پوری دنیا دیکھے۔ قذافی کے مرتے ہی لیبیا میں خانہ جنگی شروع ہو گئی، 10 لاکھ لیبیائی مارے گئے، معیشت تباہ ہو گئی۔ تو لیبیائی قذافی کے دور میں $12,000 کماتا تھا، آج صرف $6,000 پر مجبور ہے۔ لیبیا جو کبھی دنیا کے جدید ترین علاقوں میں سے تھا، آج دنیا کے خطرناک ترین علاقوں میں شمار ہوتا ہے۔ قذافی کی وہ بات بالکل صحیح ثابت ہوئی، صدام کے بعد اگلی باری میری تھی، اور تاریخ کے صفحات پر صرف 3 نام ایسے ہیں جنہوں نے امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی: صدام حسین، معمر قذافی اور شاہ فیصل۔ ایک شیر گرا تو دوسرا اٹھا، مگر صحرا کی یہ کہانیاں آج تک ادھوری ہیں۔